بھی اس بات کو سمجھے، مرد حضرات بھی سمجھیں، تاکہ ہم بچوں کی آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ پیر والے دن تربیت اولاد پر کچھ گفتگو عرض کروں گا۔ کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ باتیں ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، اور اس سے آئندہ پیر کو بھی کچھ کرنے کے کام ہیں انشاءاللہ وہ عرض کیے جائیں گے۔ تو آئندہ پیر کو ہماری یہ کلاس انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگی، اس سے آئندہ پیر کو بھی پھر انشاءاللہ ہماری دعا ہو جائے گی۔ یہ تھوڑی سی بات میں نے ابتداءً عرض کر دی کہ آخر میں کہیں بھول نہ جائے۔ ہمارا ابھی تک ہم نے جو کورس میں پڑھا ہے، پورا سٹرکچر اور ڈھانچہ اگر میں عرض کروں تو ہم نے شروع میں بھی وہ تفصیل میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے دین اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ 5 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ عقائد کا ہے، عقیدہ، نظریہ، آپ کا دل کا یقین اللہ کی ذات، اللہ کے رسولوں پر، انبیاء پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر، ان تمام چیزوں پر تفصیل سے بات ہو چکی۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، اس پر بھی الحمدللہ بہت تفصیل سے مسائل آپ کے سامنے آئے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور اس کے ضمن میں فضائل بھی آپ کے سامنے آئے۔ بڑی تفصیل سے ان موضوعات پر بات ہوئی ہے۔ اگر زندگی رہی تو رمضان کے اندر یا رمضان سے پہلے انشاءاللہ مشورے کے ساتھ ایک آدھ نشست ہم رمضان کے روزوں کے مسائل اور زکوٰۃ پر دوبارہ مختصر کر لیں گے، لیکن یہ اس کورس سے ہٹ کر ہوگی۔ کسی دن ہفتے والے دن یا اتوار والے دن اگر اس میں کوئی پروگرام بنے تو انشاءاللہ آپ حضرات کا ذوق شوق ہوا تو، لیکن ہم اس پر پہلے تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ اور تیسرا عنوان تھا اخلاقیات کا۔ ہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو آخری 3 عنوانات ہیں نا دین کے، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں اور معاشرے کو ان کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے بہت مختصر انداز میں ان تینوں ٹاپکس کو ایک ایک 2 نشستوں میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے اندر مواد میرے پاس، اس پر کتابیں جو لکھی گئی، اس کے اندر بیان کیا جانے کا جو مواد میرے پاس ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ میں نے بہت ساری چیزوں کو سکپ کیا ہے، چھوڑا ہے، مختصر کر کے لے کے چلا تاکہ کچھ نہ کچھ بات آپ کے سامنے آ جائے۔ اگر زندگی رہی رمضان کے بعد کبھی موقع بنا تو ان عنوانات پر ہم مزید بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اخلاقیات کا عنوان ہے اچھی عادات انسان کے اندر آئیں، بری عادات جو روحانی بیماریاں ہیں، انسان کی باطنی بیماریاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں اور اچھی عادات انسان کے اندر آ جائیں، جسے اخلاقیات ہم کہتے ہیں۔ وہ بھی عنوان ہمارا کسی درجے میں آپ کے سامنے آ گیا۔ چوتھا عنوان جو ہم نے شروع کیا تھا وہ معاشرت کا تھا، رہن سہن، یعنی ہم نے زندگی ایک انسان کو اللہ جل جلالہ نے معاشرتی انسان بنایا ہے، یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ انسان مل کر جل کر زندگی گزارتا ہے۔ ملنے جلنے کے اور مل جل کر رہنے کے آداب، اصول و ضوابط کیا ہے، کن بنیادوں پر اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، اس پر بھی 2-3 نشستوں میں گزارشات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ 5واں اور آخری عنوان ہے معاملات کا۔ معاملات کا معنی ہے کہ انسان کے ذمے اللہ جل جلالہ نے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، دوسروں کے حقوق آپ کے ذمے لگائے ہیں۔ آپ باپ ہیں، اولاد کے حقوق آپ کے ذمے ہیں۔ آپ شوہر ہیں، بیوی کے حقوق آپ کے ذمے ہیں۔ آپ بیٹا ہیں، ماں باپ کے حقوق آپ کے ذمے ہیں۔ آپ کسی کے بھائی ہیں، بہنوں کے حقوق آپ کے ذمے ہیں۔ آپ پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق آپ کے ذمے ہیں۔ آپ ایک بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، تجارت کے حقوق آپ کے ذمے کیا ہیں۔ آپ ملازمت پیشہ ہیں تو میرے مالک کے، میرے جو بڑا ہے، میرا جو سربراہ ہے، اس کے میرے ذمے کیا حقوق ہیں، حتیٰ کہ ملک کے بادشاہ کے میرے ذمے کیا حقوق ہیں، عام مسلمان کے حقوق میرے ذمے کیا ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان کے حقوق، میری اپنے نفس کے مجھ پر کیا حقوق ہیں۔ یہ بہت لمبا عنوان ہے، میں نے جسے آج چند منٹوں میں سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں صرف ایک فہرست آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر یہ بیوی ہے تو شوہر کے کون کون سے حقوق اس کے ذمے ہیں، یہ شوہر ہے تو بیوی کے کون کون سے حقوق اس کے ذمے ہیں۔ نکاح اور طلاق ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی ہماری تفصیل سے بات نہیں ہو سکی۔ دکھ بھی ہے مجھے کہ بہت سارے موضوعات رہ گئے، لیکن بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اگر کچھ رہ بھی گیا تو دعا کریں اور اپنی طلب دکھائیں، عید کے بعد ان موضوعات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
بہرحال یہ حقوق العباد کا ایک بہت لمبا عنوان ہے، میں چند باتیں مختصراً آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ میں نے تمہیداً کچھ باتیں عرض کی ہیں 10 منٹ میں۔ اب جہاں سے میں نے بات پچھلے پیر کو چھوڑی تھی وہیں سے میں آغاز کرتا ہوں۔ پچھلے پیر کے آخر میں ہم نے ڈسکشن کی تھی اور گفتگو کی تھی لباس کے عنوان پر۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے لباس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور مثالیں دیتے ہوئے بھی اللہ نے لباس سے مثالیں دی ہیں۔ میاں بیوی کے بارے میں جب اللہ نے مثال دی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے عورتوں تم اپنے مردوں کا لباس ہو، اور مردوں کو کہا کہ تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ کیا مطلب؟ جس طرح لباس پہن کر جسم کی جو برائیاں ہیں، جسم کے جو عیوب ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کے عیبوں کی پردہ داری کرے، شوہر بیوی کے عیبوں کو چھپائے۔ ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے، بیوی شوہر کے عیبوں کو رشتہ داروں کو فون کر کے بتاتی ہے، اور شوہر صاحب اپنے دوستوں کو جا کر بیوی کے عیب بتاتے ہیں، میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ خالق کہہ رہے تمہاری زندگی کی گاڑی اچھی تب چلے گی جب دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کرو۔ اور اس کے اندر علماء نے بے شمار نقطے لکھے ہیں۔ ایک اور عجیب بات لکھی ہے، انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، جسم کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے، مس کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور چیز اتنا قریب نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کو آپس میں اسی سے اللہ نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ یہ دونوں آپس میں اتنے قریب ہونے چاہیے جس طرح انسان کے جسم کے قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ یہ آداب زندگی ہے۔ نکاح کا ہم بچیوں کے نکاح تو کر دیتے ہیں، ہم بچیوں کے نکاح تو کر دیتے ہیں، ہمیں شادی کی تیاریاں کرنا بڑا یاد ہوتا ہے۔ ہم نے ہال بھی بک کروانا ہے، ہم نے تاریخ بھی طے کرنی ہے، ہم نے مٹھائی والے کو بھی کہنا ہے، دیگیں بھی بنوانی ہے، بچوں کو کہاں بٹھانا ہے، آنے والے مہمان کہاں بیٹھیں گے، میاں بیوی کا روم کون سا ہوگا، جہیز کی تیاری، لمبی چوڑی لسٹیں بنتی ہیں۔ صحابہ کے دور میں اتنا اہتمام نہیں تھا، اتنا اہتمام نہیں تھا، اتنا اہتمام نہیں تھا۔ صحابہ کے دور میں کس چیز کا اہتمام تھا جو ہمارے اندر کمی ہے؟ تربیت اولاد کی بنیادی بات بھی یہی ہے۔ اولاد کی تربیت کب ہوتی ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے۔ صحابہ کے درمیان کیا تھا، جب بچیوں کی شادی ہونے لگتی تھی، نکاح کے قابل ہو جاتے تھے، والدین چونکہ خود دیندار تھے، والدین نے خود گھر میں دین کا ماحول بنایا ہوا تھا، بچوں کی بچپن سے ذہن سازی کی جاتی تھی کہ بڑے ہونے کے بعد جب شادی ہوگی تو آگے کے معاملات کیسے طے کرنے، بیوی کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، گھر میں دین کا ماحول کیسے بنانا ہے، نکاح کے بعد میرے اوپر ذمہ داریاں کون سی آ جائیں گی۔ یہ سب چیزیں بچیوں کو گھر میں عورتیں سمجھاتی تھی، بچوں کو باہر مرد سمجھاتے تھے۔ اس طرح زندگی کی گاڑی بڑے پرسکون انداز میں ان حضرات کی چلتی تھی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ساری تیاری کی جاتی ہے سوائے اس بات کے کہ دلہا دلہن کو بعد میں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا۔ زندگی گزارنی کیسے ہے، یہ ذمہ داری میرے سر پہ آ رہی ہے۔ آج ہر گھر میں جھگڑا، اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہم نے دیکھے، ورنہ بڑے بڑے عبادت گزار بھی، نمازی، پکے نمازی، حتیٰ کہ جو ہے وہ دین کے ساتھ بڑی زیادہ مناسبت رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی بڑی خراب ہے، بہت ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے، ہم ساری تیاری کرتے، بچیوں کو بالغ ہونے کے بعد یہ حقوق نہیں سکھاتے۔ حق کیا ہے، شوہر کا آپ کے ذمہ کیا حق ہے، شوہر کو سمجھایا جائے بیوی کا کون سا حق آپ کے ذمہ، یہ حقوق بتائے جائے، سکھایا جائے بعد کی زندگی کی گاڑی کیسے چلانی ہے۔ اور جب ہم اس پر محنت کریں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، بس یہ بات عرض کر دوں، اس کا طریقہ کیا ہے، صرف مسئلہ نہیں، مسئلے کا حل بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جب بھی بچی کی شادی کریں، جہاں آپ مہینہ پہلے ڈیٹ طے کرتے ہیں، شادی ہال بک کراتے ہیں، سارا کچھ کرواتے ہیں، کریں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن کم از کم دست بستہ آپ مردوں سے بھی خواتین سے بھی گزارش ہے، اگر بچوں سے سکون چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو شادی سے 1 مہینہ پہلے کسی اچھے اللہ والے عالم کے پاس بھیجیں، روزانہ آدھا یا 1 گھنٹے کے لیے۔
بیٹا جائیں، روزانہ آپ نے 1 گھنٹہ ان کے پاس جانا ہے، فلاں عالم کے پاس جو قریب ترین ہو، ان سے جا کر آپ نے صرف شادی کے بعد کی زندگی سیکھنی۔ قرآن و سنت اس بارے میں کیا بتاتا ہے، کیا زندگی میں کئی جگہوں پر نکاح پڑھانے کے لیے اللہ جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جاتا ہوں نکاح کے موقع پر عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اچانک خود تو جانا وہ شادی ہال کے اندر جاتے ہیں مہمان، اور اچانک آواز آتی ہے چلو جی دعا کرو جی، کھانا کھلنے لگا، دعا کرو جی، بس یہ ہمارے نکاح کا تصور ہے۔ اللہ کی توفیق سے جہاں جانے کا موقع ملتا ہے، کچھ نہ کچھ خطبے کے اندر اللہ نے جو مسائل بیان کیے ہیں، جو بات کی زندگی کے لیے اللہ نے اصول سکھائے ہیں، بڑے خوبصورت اصول ہیں، ابھی تفصیلات کا وقت نہیں ہے، وہ اصول میں عرض کر دیتا ہوں۔ کئی دفعہ ساتھیوں نے اس بات کا اظہار کیا، حضرت ان باتوں کو تو ہمیں آج تک نہیں سنا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام بھی کرنے کا، سیکھنے کا۔ ہم سمجھتے نکاح ایک فارمیلٹی ہے، بس وہ پوری کرو، اور میاں بیوی آپس میں بس اب اپنی صرف خواہش کو پورا کریں، بس اسی کا نام نکاح رکھا ہے ہم نے۔ نکاح ایک زندگی کا نام ہے، نکاح ایک ذمہ داری کا نام ہے، نکاح 2 خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے، نکاح ایک نئے خاندان کے وجود میں آنے کا نام ہے۔ آپ گھر میں چھوٹی سی بکری کا بچہ پالتے ہیں، چلے بکری کی مثال ایک طرف کریں، میں کہتا ہوں چھوٹا سا پودا آپ بیج بوتے ہیں، ایک گلاب کا پودا آپ نے اگانا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پانی وقت پہ دینا پڑتا ہے، اس کی گوڈی کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر کھاد ڈالنی پڑتی ہے، اچھا پھول آئے، اچھا پھل مجھے ملے۔ زندگی کی گاڑی جس میں آگے پتہ نہیں کتنے پھولوں نے جنم لینا ہے، اور اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جب یہ تربیت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آج کی آپ کی میڈیا کی اطلاع کے مطابق میاں والی کے اندر ایک نوجوان نے اپنی چند گھنٹے کی غالباً بچی کو اپنے ہاتھوں سے 8 گولیاں مار کے ہلاک کر دی، سگے باپ نے سگی معصوم بچی کو، کہ پہلی اولاد بیٹی کیوں ہوئی ہے، صرف اس بنیاد پر۔ تربیت نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے۔ ہم سمجھتے بات ہی کوئی نہیں، بچوں کی شادی کر دو بس ذمہ داری کافی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے عزیز خواتین، یاد رکھیں ماں باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری ہے، امت کی نگرانی آپ کے ذمہ، امت کو آپ نے اچھے نوجوان دینے، خواتین کو بالخصوص کہہ رہا ہوں، آپ کی عادات بچوں میں منتقل ہونی۔ جب آپ کے اندر آپ کا کردار صحیح نہیں ہے، آپ کی عادات صحیح نہیں ہے، آپ کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ہی نہیں پتا میں نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، آپ کی گود میں پھر بچے نہیں، پھر دین اسلام کے کوئی اچھے ہیرو پیدا نہیں ہوں گے، پھر تو دنیا کے اداکار اور گلوکار اور مکار اور فنکار ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال باتیں دور نکل گئی، میں نے جو عرض کیا، ہمیں زندگی کے ہر شعبے کو سیکھنا ہے، ہر شعبے کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر بڑی پرسکون زندگی آ جاتی ہے۔ میرا موضوع شروع کیا تھا میں نے لباس سے، لباس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم میں نے تمہارے لیے لباس آسمان سے نازل کیا ہے۔ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ خالق ہمیں کہہ رہا ہے لباس کی پہلی شرط یہ ہے سوآتکم، ایسا لباس جو تمہاری سوآت کو چھپانے والا ہو۔ سوآت کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے سوآ کہتے ہیں جس چیز کو ظاہر کرنے سے انسان کو شرم آئے، جس چیز کو ظاہر کرنے سے، لوگوں کے سامنے دکھانے سے انسان کو طبعاً شرم محسوس ہو، اسے سوآت کہتے ہیں۔ خالق کہہ رہا ہے لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے تمہارا ستر چھپ جائے۔ آج کے پڑھے لکھے جہالت کے دور میں کچھ خواتین کو، جو مسلمان خواتین ہیں، انہیں باہر کے لوگوں نے یہ پٹی پڑھائی، یہ تمہارے جو اسلام کے اندر برقع پہنایا جاتا ہے یہ تنبو ہے، نعوذ باللہ، یہ تمہیں قید کرنے کی سازش ہے، نعوذ باللہ۔ یہ لباس کا جو تمہیں پورا لباس شریعت نے دیا ہے، اوپر سکارف ہے، دوپٹہ ہے، چادر ہے، نیچے برقع ہے، غیر محرم سے تمہیں بچنے کا جو فلسفہ اسلام نے دیا ہے، یہ تو بیکار باتیں، یہ تو تمہیں قید کر کے رکھے، تم آزاد ہو۔ پھر آزادی کا نعرہ اتنا بڑا، آج 7 مارچ ہے،
کل آنے والی 8 مارچ ہے، اور ہر سال 8 مارچ کو عورت کے حقوق کے نام پر، یوم نسواں کے نام پر جتنی دھما چوکڑی مچائی جاتی ہے، پاکستان کی پاک دھرتی کو گزشتہ چند سالوں میں جتنا گندا کیا جا رہا ہے، اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے اتنے غلیظ نعرے، اللہ کا عذاب فوراً یکدم نہ آ جائے۔ پچھلے سال پتہ کیا نعرے لگے تھے؟ 8 مارچ کو آپ کے لاہور، اسلام آباد، کراچی، ان روڈز پر ان جو بڑے بڑے سوسائٹیوں کی پڑھی لکھی لبرل خواتین، آنٹیاں نما خواتین نے باہر آ کر نعرے مارے تھے۔ اگر آپ وہ کلپس اٹھا کر سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، آپ کو سننے کو ملیں گے، آزادی چاہیے، اللہ بھی سن لے، نعوذ باللہ ہمیں آزادی چاہیے، یہ نعرے مارے گے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ چارٹ لکھ کر وہاں رکھے گئے۔ یہ تاریخ گواہ ہے آپ کی پاکستان کی، کبھی ایسا نعرہ نہیں لگا۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری بچیاں اور عجیب دکھ کی بات ہے، ہمارے ایک عالم بزرگ فرمانے لگے پچھلے سال رمضان کے اندر 8 مارچ کے بعد کچھ عرصے کے بعد، کہتے ہیں میرے پاس ایک بابا جی ہے، سفید داڑھی اور نمازی تھے بڑے پکے، میرے پاس آ کے رونے لگے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بہت زیادہ روتے ہوئے کہنے لگے حضرت میری بیوی ان لبرل لوگوں کے ہاتھوں لگ گئی ہے، 8 مارچ وہ بھی احتجاج میں شامل تھی۔ حضرت صرف وہ نہیں، اب میری 2 جوان بچیاں تھیں وہ ان کو بھی ساتھ لے گئی۔ بڑے بڑے نمازیوں کے گھر سے یہ سلگتی ہوئی آگ نکل رہی ہے، ہمارے کانوں پہ جو بھی نہیں ریگتی۔ ہم کہتے ہیں بچیوں کو تعلیم اچھی دو، بچیوں کو سکول میں بھیجو، کالج میں بھیجو، یونیورسٹی میں بھیجو، پی ایچ ڈی، ایم فل، ڈاکٹریٹ اور انجینئر بناؤ، اس کی حیا کا جنازہ نکلتا ہے نکل جائے، مجھے پیسے کمانے ہیں۔ ہمارا طرز زندگی یہ ہے۔ بڑی معذرت سے عرض کر رہا ہوں، مسلمان کا جوہر حیا تھا، مسلمان عورت کا سب سے قیمتی زیور شرم و حیا تھی، آج نہیں ہے۔ آج پیسے کمانے کے چکر میں مسلمان عورت کو بھی ہم نے گھر سے ہی باہر نکال دیا دھکے دے کر۔ ہمارے بزرگ روتے ہوئے فرمانے لگے ہم گھر میں بکری پالتے ہیں نا، بکری، اپنے ہاتھوں سے کبھی بکری کو مالک نے بھیڑیے کے حوالے کیا؟ اپنے ہاتھوں سے جو بکریوں کو پالتا ہے وہ مالک اپنے ہاتھوں سے کبھی بکری کو اٹھا کر دشمن کو دیتا ہے؟ خود انصاف سے سوچے، بھیڑیے کے حوالے کرتا ہے کہ لے لو؟ حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اپنی بچیوں کو کنڈر گارڈن اور اکیڈمی اور یونیورسٹی کے نام پر وہاں پلنے والے بھیڑیوں کے حوالے کرتے ہیں، ہمیں شرم پھر بھی نہیں آتی۔ کاش کہ ہمارے دل میں بچیوں کی عزت، بچیوں کا خیال بکریوں جتنا تو ہوتا کہ بکریوں کو تو ہم اپنے ہاتھوں بھیڑیے کے حوالے نہیں کرتے، اور یہاں بچیوں کے ریوڑ اکیڈمی اور یونیورسٹیوں کے نام پر ان بھیڑیوں کے حوالے کرتے۔ آئے دن میں خود یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، میں نے مدارس کا، میں یو ایم ٹی میں پڑھ ایم فل کر چکا ہوں الحمدللہ۔ میں نے یونیورسٹی کے ماحول کو بھی قریب سے دیکھا ہے اور مدرسے کے ماحول کو بھی قریب سے دیکھا ہے، اور آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آئے دن جو سکینڈلز بن کے آپ کے سامنے آتے ہیں یونیورسٹی کے ٹیچرز کے۔ یہ ایک واضح بات ہے، آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے کسی سنجیدہ اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، وہاں نمبر کا معیار، نمبر دینے کا، پروفیسر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن عمومی مزاج یہ بن چکا ہے کہ نمبرات کا معیار کیا ہے پروفیسرز کے ہاں، کہ جو لڑکی جتنا زیادہ وقت پروفیسر صاحب کے ساتھ گزارے گی اس کو اتنا بڑا سی جی پی اے دیا جائے گا، اتنا بڑے اس کے نمبر لگائے جائیں گے۔ یہ ہمارے آنکھوں دیکھا حال ہے، اور یہ ایک نہیں کئی یونیورسٹیوں کی بات ہے۔ ہمارے بزرگ مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے پاس روتا ہوا ایک پرنسپل آیا، کہنے لگا حضرت میں کل گیا اپنی یونیورسٹی میں، وائس چانسلر تھا اپنی یونیورسٹی کا، کہتا ہے حضرت میں یونیورسٹی میں انٹر ہوا، میرا دل چاہتا تھا زمین پھٹے، میں اندر دھس جاؤں، جتنا بےہودہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ آج سے 10-20 سال پرانی بات ہے، اب میرے عزیزوں اس سے بھی زیادہ گئے گزرے حالات ہیں، اتنے فحش مناظر ہیں یونیورسٹیوں کے اندر۔ میں کس بات کا ذکر عرض کروں، کئی یونیورسٹی کے ہاسٹلز اس وقت زنا کے اڈے بن چکے ہیں،
اور یہ ساری باتیں صرف قصہ کہانیاں نہیں ہیں میرے عزیزو، یاد رکھو پورے ایویڈنس ہے، اس کے میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حضرات، وہ افراد پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اس پر زندگیاں گزاری اور بیچارے خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہم نے یہ زنا کے اڈے بند کروانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، ہم بند نہیں کروا سکتے۔ ان کے ہاتھ پیچھے اتنے طاقتور ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کے اندر ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ کہنے لگے ہمارے قریبی ایک نیا ہاسٹلز کھولا ہے، 1 2 3 اب ہاسٹلز کا ایک رش لگ گیا ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر۔ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی یہ ہاسٹلز بند ہو جائیں، مجھے پیغامات ملے اور بابا جی تیری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان ہاسٹلز کو تیرا باپ بھی بند نہیں کروا سکتا۔ یہ مجھے سرکاری آفیسرز کی طرف سے دھمکیاں دی گئی۔ اب کس بات کا رونا روئیں گے؟ اب ہمارا اپنا دامن جلنے لگ گیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا ہم امریکہ کی بات کرتے تھے، یورپ کی بات کرتے تھے، وہاں کا کلچر یہ ہے، وہاں کا کلچر یہ ہے۔ میرے عزیزو یہ آگ اب ہم سب کے گھروں تک پہنچ چکی ہے، اور بڑی معذرت سے عرض کروں گا اس کی ابتدا ہم نے کی ہے۔ اس کی ابتدا کرنے کے مجرم آج کے ماں باپ ہیں مسلمان معاشرے کے، جنہوں نے اپنی بچیوں کو اس بیہودہ ماحول میں بھیجا، ان کی حیا کا خیال نہیں کیا۔ پہلے آپ کو پتہ ہے لوگ لڑنے مرنے پر اتر آتے تھے، اور جی میری بیٹی کا نام بھی لیا تو تو نے کیوں لیا؟ آج کیا ہے؟ کھلے عام لڑکی کہتی ہے میں نے گروپ سٹڈی کرنی ہے۔ باپ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے بیٹی کو زنا کے بے حیائی کے اس اڈے میں چھوڑ کر آتا ہے جہاں غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر مسکرا کر یہ گروپ سٹڈی کر رہی ہے، جوان بیٹی نمازی حاجی صاحب کی۔ یہ ہر یونیورسٹی کا معاملہ ہے۔ اب یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہی، میں بڑی وضاحت سے عرض کر رہا ہوں۔ ابھی بھی اگر آپ اس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، اور کوئی آ کر اس پر کنٹرول نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ گورنمنٹ کو اس پر سد باب کرے، کوئی آ کر جو ہے نا باہر سے کوئی، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ اب یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا اور بڑھتا چلا جائے گا، نعوذ باللہ۔ جو حالات نظر آ الا ماشاء اللہ، اللہ اپنی قدرت سے اگر ان حالات کو پلٹ دے تو اس کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں، ورنہ حالات بہت خطرناک حد تک آگے جا چکے ہیں۔ میں یہ باتیں، بہت ساری باتیں میں نے ڈھکے چھپے انداز میں عرض کر دی ہیں، حقائق اس سے بھی بہت آگے کی چیزیں ہیں، اور ایسے ایسے حقائق ہے کہ میں یہاں مسجد کے تقدس کی بنا پر بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیاد لباس سے پڑتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں لباس میری مرضی کا ہونا چاہیے، اس میں انٹرفیئر کرنے کا میرے دین کو کوئی حق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مسلمان خاتون ہے جو یہ نعرے مار رہی ہے میرا جسم میری مرضی، یہ مسلمان خاتون ہے جو اس طرح کے پلے کارڈ اٹھا کر کہہ رہی ہے میں جو چاہوں گی کروں گی۔ دین کون ہوتا ہے میرے معاملے میں آنے والا، انٹرفیئر کرنے والا؟ ان بچوں کے ذہن کو خراب کس نے کیا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کا سدباب کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ کہاں سے ہم سے مسٹیک ہوئی ہے ہمیں وہ باتیں سوچنی ہے۔ بہرحال لباس کے حوالے سے قرآن مجید میں خالق کائنات نے جو ہمیں اصول دیا ہے، لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے سطر چھپا ہوا ہو۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ وہ ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں دی جائے گی۔ ایک حدیث میں نے اس حوالے سے گزشتہ پیر کو شروع کی تھی، میں پوری نہیں کر سکا، ابھی اس کو بھی پورا کروں گا۔ اور ایک اور حدیث سن لیجئے اور دل کے کانوں سے سنیے اور گھر میں جا کر اپنے گریبان میں جھانکیے۔ مجھے لعن طعن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، میرے آپ کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حوصلے سے سنیے ذرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ان میں ایک بندہ فرمایا دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوس کون ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس ہر وہ بندہ ہے، ہر وہ مرد ہے جسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن، میری بہو، میری ماں، میری گھر کی خواتین کن مردوں کے پاس جاتی ہیں یا کون سے مرد میری خواتین سے آ کر ملتے ہیں، جسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو، یہ دیوس ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور یہ پتہ کیا ہے اس کی واضح مثال یہ سکرین ہے۔ اور پہلے زمانے میں شاید اس کا خیال نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آج اس سکرین کے ذریعے
میرے گھر کی عورت، میری بیوی، میری بیٹی، میرے گھر کی خواتین اس موبائل کے ذریعے کن غیر محرم مردوں کو دیکھ رہی ہے، کن غیر محرم مردوں سے چیٹنگ کر رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے میسیجز کے ذریعے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ کون سے غیر محرم فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب اور فلاں فلاں کے ذریعے میری غیر محرم خاتون، میری محرم خاتون کے ساتھ کون سے غیر محرم مرد تعلقات کو بڑھا رہے، ہمیں کوئی عطا پتہ نہیں۔ اور ایسے بندے کو دیوس قرار دیا گیا، اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اس حدیث کو پلے باندھ کر جائیے۔ دوسری حدیث جو خواتین سے متعلق ہے، فرمایا دو گروہ ایسے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، میرے بعد میں آئیں گے اور انہیں بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کون سے؟ نمبر ایک ان میں سے فرمایا ایک ایسا گروہ ہے کہ جن کے پاس کوڑا نما چیزیں ہوں گی جس سے وہ لوگوں کو ایسے ہانکیں گے جیسے جانوروں کو ہانک کر ایک طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس سے مراد محدثین نے لاٹھی چارج لکھا، بے گناہ عوام پر جو ایسے ظالم حکمرانوں کی طرف سے ظلم کیا جاتا ہے اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ایک وہ حکمران اس میں مراد ہے۔ اور فرمایا دوسری وہ عورتوں کی جماعت ہے جو کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات مائلات، خود غیر محرم مردوں کی طرف مائل ہونے والی، غیر محرم مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ اب اس سے مراد چاہے شادی کے موقع پر بیہودہ لباس پہن کر اس کیمرہ مین اور فوٹوگرافر کے سامنے کھڑی ہو کر مختلف پوز بنا بنا کر تصویریں کھنچوانے والی عورت بھی شامل ہے۔ اس وعید کے اندر اپنے میک اپ زدہ چہروں کو لے کر غیر محرم کے سامنے آنے والی تمام خواتین شامل ہیں، مردوں کی طرف مائل ہونے والی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ آج ہر خاتون جو باہر جاتے ہوئے میک اپ کا اہتمام کرے، گھر میں اپنے شوہر کے لیے میک اپ کا اہتمام نہ کرے، میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، خود اپنے دل سے پوچھ لیجئے، آپ کا دل مفتی خود فتویٰ دے گا۔ یہ عورت جو باہر جاتے ہوئے میک اپ کر رہی ہے کس کے لیے کر رہی؟ چاہے آپ، میری عزیزہ خواتین ذرا توجہ سے سنیں، چاہے آپ کی نیت، چاہے آپ اپنے دل کو دھوکہ دیتے ہوئے زبان سے لاکھ مرتبہ بھی کہیں اور جی میں تو اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہوں، اور جی میں تو اپنے محرم رشتہ داروں کے لیے کر رہی ہوں، لیکن یہی میک اپ گھر میں جب شوہر اکیلا ہوتا ہے تب کیوں نہیں ہوتا؟ یہی میک اپ صرف باہر نکلتے وقت کیوں ہوتا ہے؟ جہاں آپ کو پتا ہے کہ غیر محرم ہو کے وہاں کیوں ہوتا ہے؟ اس دل کے چور کو نکالیے، خالق آپ کے دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اگر آپ میک اپ کرتے ہوئے آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات ہے کہ غیر محرم دیکھ کر میری تعریف کرے، اللہ کی قسم ایسی عورت کو زانیہ کہا گیا ہے حدیث میں۔ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا، حدیث میں نے عرض کر دی، اب گریبان میں خود آپ نے جھانک رہا ہے، میں تیار ہونے سے منع نہیں کر رہا، میری ان ساری باتوں کا مطلب قطعاً یہ مت لیجئے کہ میں کوئی عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہوں، یا اسلام عورتوں کو تعلیم دینے کے خلاف ہے، یا اسلام آپ کو میک اپ کرنے سے روکتا ہے، یا اسلام آپ کو زیب و زینت اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ جی نہیں، اسلام کہتے ہیں آپ تعلیم بھی اعلیٰ پائے کی حاصل کریں۔ میں کس کس بات کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں؟ اللہ کی قسم، جب خواتین صحیح طور پر تعلیم حاصل کرتی تھی نا، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیا کرتی تھی۔ ایک فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، غالباً اس کا نام بدائع صنائع ہے، بدائع صنائع۔ وہ پتہ کیوں لکھی گئی تھی؟ وہ کتاب کیوں لکھی گئی تھی؟ ایک عورت نے جو بہت بڑی عالمہ تھی، بہت خوبصورت بھی تھی، عالمہ بھی تھی، جوان تھی، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے نکاح کرنا ہے، میری فلاں کتاب ہے، اس کی جو جو عالم شرح لکھ کر لائے گا، اس کتاب کی شرح لکھ کر لائیں، جس کی شرح مجھے علمی طور پر پسند آئے گی میں اس سے نکاح کروں گی۔ ایک وقت تھا نکاح کا معیار یہ ہوتا تھا، وہ نکاح کے لیے کتاب لکھی گئی، اللہ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی، آج ہر مفتی کی میز پر وہ کتاب موجود ہوتی ہے۔ پہلے علم کا معیار یہ ہوتا تھا، پہلے علم سیکھنے سکھانے کی ترتیب یہ ہوتی تھی، شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ آج بھی اگر ایسے تعلیمی ادارے بنائے جائیں جس میں شرم و حیا کے اندر رہتے ہوئے خواتین کو تعلیم دی جائے، سب سے پہلا حامی اس کا اسلام ہوگا،
اسلام حمایت کرتا ہے، تعلیم کا ہرگز مخالف نہیں. ہماری ان باتوں کا غلط مطلب لے لیا جاتا ہے کہ مولوی حضرات عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے. ایسی بات قطعا نہیں. ہاں اس کے پیچھے حقائق ہیں. یونیک آپ نے اسکول کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا ایجوکیشن کا سسٹم ہے. مظفر آباد کے اندر اس سسٹم کے تحت ایک جو ہے نا وہ اکیڈمی اور کالج ہے، اور وہاں کے پرنسپل صاحب جب ہمارے ایک بزرگ سے بیعت ہوئے، ان کے بیانات کی برکت سے پرنسپل صاحب نے عہد کیا، ارادہ کیا کہ حضرت اب میں مردوں اور خواتین کے کیمپس الگ الگ کر دوں گا. خواتین کی الگ پڑھائی ہوگی، مردوں کی الگ پڑھائی ہوگی. میں کس بات پر ضمن بات سے بات نکلی ہے. ہمارے لاہور میں، ہمارے لاہور کرنے والے کیا کام کر رہے ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا. ہمارے لاہور میں فیصل ٹاؤن میں مجھے ایک ٹیچر ملے جو میرے عزیز ہیں، دوست ہیں. کہنے لگے کہ ابھی کچھ عرصہ قبل، غالباً سال 1.5 سال 2 سال پہلے، کہتے میں ٹیچنگ کی تلاش میں تھا تو مجھے پتا چلا کہ جی فیصل ٹاؤن میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں ٹیچر کی ضرورت ہے. میں وہاں چلا گیا، بات چیت ہوئی. کہتے میں صرف 1 دن وہاں میں نے پڑھایا، 1 دن. بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ اہل تشیع کا ہے تو لہذا میں چھوڑ کر واپس آ گیا. لیکن اتنا اپنے مذہب اور مسلک پر وہ لوگ پکے ہیں. کہنے لگے 1 دن میں جا کر میں نے دیکھا اگرچہ ان سے ہمارا مسلکن مذہبن اختلاف ہے، لیکن اپنے مذہب پر وہ لوگ غیر مسلم کتنی پکی بات سے عمل کر رہے ہیں. کہنے لگا انہوں نے کتنا بڑا سکول بنایا، ہزاروں میں ان کی تعداد ہے بچیوں کی، میں نام نہیں لے رہا. کہنے لگے اس سکول میں پورا پورشن خواتین کا ہے، اس میں ایک لڑکے کو جانے کی بھی اجازت نہیں. نرسری پلے گروپ سے لے کر میٹرک تک، اعلیٰ تعلیم تک جو خواتین ہیں ان بچیوں کو پڑھانے والی ساری ٹیچر خواتین ہوں گی، کوئی میل ٹیچر نہیں ہوگا. اور جو بچوں کو پڑھانے والے ہیں وہ سب میل ٹیچر ہوں گے، وہاں کسی فیمیل بچی کو آنے کی بھی اجازت نہیں. جو کام کرنے والے ہیں اپنے مذہب کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہے، جو میں نے عرض کیا تھا، مظفر آباد کے اندر پرنسپل صاحب کو اللہ نے ہدایت دی، سمجھ بوجھ دی. انہوں نے کہا حضرت میں کیمپس الگ الگ کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے بڑی دعائیں دی. ٹھیک 1 مہینے کے بعد عامر ان کا نام تھا، روتے ہوئے حضرت کے پاس آئے. کہنے لگے حضرت بہت پریشان ہوں. کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت میں نے بڑی ہمت کر کے ترغیب بھی دی، کیمپس الگ الگ کر دیے، عورتوں کو بچیوں کو الگ بٹھایا، بچوں کو الگ بٹھایا. حضرت میں آپ کے کہنے پر بڑا خوش تھا کہ والدین آئیں گے اور میرا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہماری بچیوں کو بے حیائی سے بچا لیا. اور روتے ہوئے پرنسپل صاحب کہنے لگے حضرت میرے پاس والدین کی ایک بہت بڑی تعداد آ کر مجھے کہتی ہے یہ آپ کب سے مولوی بن گئے، یہ آپ نے کیمپس الگ الگ کیوں شروع کر دیے؟ ہماری بچی میں یہ وہ فلسفہ ہے جو اگر جملہ عرض کرنے لگا نا، ہمارے بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے مالکان بھی جملہ آپ کو کہتے ہیں. کہنے لگے والدین نے آ کر مجھے کہا ہماری بچیوں میں اس وقت تک کانفیڈنس نہیں آ سکتا جب تک یہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھے گی. استغفر اللہ، یہ مسلمان ماں باپ کا حال. اس وقت تک ہماری بچیوں کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ان کو پڑھانے والے میل ٹیچرز نہ ہو. یہ مسلمان معاشرے کے ماں باپ کا حال. میں کس بات کروں گا، بارہ باتیں پھر دور نکل رہی. میں جو عرض کر رہا تھا، مسلمان کے لیے لباس کی جو چیزیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، حدیث میں آ رہا ہے ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی ملے گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، مردوں کی طرف مائل ہونے والی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت، فرمایا ان کے سر پر ایسے جوڑے بنا بنا کر وہ فیشن کریں گی جیسے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہلتی ہیں. ایسے ان عورتوں کے سروں پر جوڑے بنائے ہوں گے بالوں کے، اور ایسے وہ بے حیائی کے ساتھ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی. محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے اس دور میں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کوئی عورت کپڑا بھی پہنے پھر بھی ننگی ہو، کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آج کے دور میں محدثین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے 3 باتیں لکھی ہیں. فرمایا جو عورت اپنے لباس کو چھوٹا کرتی ہے، جو سطر والی جگہ جسم کی چھپانے کا حق ہے اس کو نہیں چھپاتی، یہ بھی اس وعید میں شامل ہے، چاہے نمازن ہے، چاہے حاجن ہے، چاہے تہجد گزار ہے. لباس چھوٹا ہے، کلائیاں کھلی ہیں، گھر میں غیر محرم آ رہا ہے، کلائیاں کھلی ہیں، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، بال کھلے ہیں، تہجد بھی پڑھنی ہے اس خاتون صاحبہ نے.
اس خاتون نے صبح صبح تسبیحات بھی کی ہے، نماز بھی پڑھی ہے، تلاوت بھی کی ہے، درود شریف بھی پڑھا ہے۔ اب پتہ کیا کر رہی ہے؟ اب یہ خاتون واک کرنے کے لیے ہاتھ میں تسبیح لے کر آپ کے پارک میں جاتی ہے اور واک کر رہی ہے، چہرہ کھلا ہے، بالوں سے بھی کبھی دوپٹہ ہٹ جاتا ہے اور جسم کے باقی اعضاء بھی نمایاں ہیں۔ اس عورت کو مجھے بتائیے، ایک طرف یہ نیکی کا کام کر کے باہر آئی ہے، اب جب یہ بے حیائی والا کام باہر آ کر رہی ہے، اپنا چہرہ کھلا ہے، جتنے غیر محرم مردوں کی نظریں ایک غیر محرم عورت کے چہرے پر پڑتی ہیں، علماء نے مسئلہ لکھا ہے ان تمام مردوں کی بد نظری کا گناہ اس اکیلی ایک عورت کے سر پہ ڈالا جائے۔ کہاں کہاں تک میں بات کو بیان کروں؟ مختصر لباس بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور جی میرا ہاتھ بازو بنائیں، جی شادی میں جانا ہے میں پوری بازو، ہاتھ بازو بنائے، عورتوں کا فیشن۔ پنڈلیوں سے ٹخنے ننگے کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے پتہ ہے تین چیزیں ہیں، تین اعضاء ہیں جن پر محرم مردوں کی نظر پڑ سکتی ہے، چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہے، دونوں پاؤں ہیں۔ ہاں جو گھر کے قریبی محرم ہے، جن میں والد ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، علماء نے لکھا کہ اس میں اگر عورت کے بال کھل جائیں، تھوڑی سی کلائی سے کپڑا ہٹ جائے یا پنڈلی سے کپڑا ہٹ جائے، اس میں گنجائش موجود ہے، گنجائش موجود ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے محرم ہیں، جس میں سسر بھی آتا ہے، جس میں باقی محرم بھی آتے ہیں، اور غیر محرم سے تو پورا جسم چھپانا فرض ہے۔ غیر محرم سے آج کے فتنے کے دور میں علماء نے لکھا ہے ہاتھوں کو، پاؤں کو چھپانا بھی احتیاط کے درجے میں بہتر ہے غیر محرم سے۔ ہمارے بالکل اس کی احتیاط نہیں ہوتی۔ شادی کا موقع ہے تو سارا لباس مختصر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لباس کا باریک ہونا، باریک لباس پہننا جس سے جسم کی رنگت نظر آئے۔ اس لباس میں نماز بھی نہیں ہوتی، غیر محرم کے سامنے پہن کر جانا ایسا لباس ناجائز ہے، حرام ہے۔ تیسری صورت علماء نے لکھی ہے کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہونے کا معنی کیا ہے؟ اتنا فٹنگ والا لباس، اتنا چست لباس پہننا جس سے جسم کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہو، جسم کے اعضاء جھلکے نمایاں محسوس ہوتے ہوں۔ اس لباس میں بھی عورتوں کی بعض علماء کی رائے کے مطابق نماز بھی نہیں ہوتی۔ ایسا لباس غیر محرم کے سامنے پہن کر جانا جائز نہیں۔ میں کس بات کا رونا ہوں، یہ لباس کی بہت لمبی تفصیل ہے۔ اچھا، یہ تو 3 خواتین کے لیے احتیاطیں عرض کی۔ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے لباس کی ایک اور پابندی شریعت نے ذکر کی ہے۔ مرد ایسا لباس نہیں پہن سکتا جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، عورتیں ایسا لباس نہیں پہن سکتی جو مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ ہماری مسلمان معاشرے کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں آج کل پینٹ شرٹ بڑے شوق سے پہنتے ہیں، اور یہ کوئی بات نہیں، میں نے چھپایا تو ہوگا نا، ٹھیک ہے، جو تھوڑا سا چست پجامہ پہن لیا تو کیا ہوا؟ پتہ نہیں شرم و حیا کہاں چلی جاتی ہے۔ ایک دور تھا عورتیں، خواتین اس بات پر جان تک دے دیتی تھی میرے جسم کا ایک حصہ بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ صحابیات وہ تھی جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جن کے جسم کا ذرہ برابر بھی شاید چاند اور سورج اور ستاروں نے بھی نہ دیکھا، ایسی مقدس صحابیات ہوئی۔ اور آج کی عورت، آج کی مسلمان بچی کیا کہتی ہے، خاتون کیا کہتی ہے؟ وہ لباس ہی پہنا، مختصر ہو گیا تو کیا ہوا، پینٹ پہن لی تو کیا، چھپ تو گیا ہے نا۔ کہاں گئی تمہاری غیرت اور حیا؟ میں نے اکثر عرض کیا تھا، ہمارے مولانا کفیل خان صاحب جو گزشتہ دنوں یہاں بھی تشریف لائے تھے، وہ عجیب بات عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے استاد مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب کا واقعہ کہ حضرت اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جامع اشرفیہ میں ایک بابا جی تھے، کبھی کبھی پاکستان کے حالات کو دیکھتے تو بڑا دھاڑے مار کر، چیخیں مار کر روتے تھے۔ ایک دن بچوں نے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی، حقیقی واقعہ جامع اشرفیہ میں پیش آیا، استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی یہ بابا جی جو مسجد کے اندر رہتے ہیں، ملنگ ٹائپ ہے، درویش آدمی ہے، اتنا کیوں روتے ہیں؟ استاد جی نے کہا کہ بیٹا آپ ان سے پوچھ لیں، بابا جی سے پوچھ لیں۔ اشرفی صاحب کے کہنے پر طلباء اس بابا جی کے پاس چلے گئے، اس کو اصرار کیا، بابا جی آپ اتنا روتے کیوں؟ کبھی کبھی دھاڑے مارتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، بڑے نیک بھی ہیں، اتنے روتے کیوں ہیں؟ بابا جی نے روتے ہوئے نا عجیب بات فرمائی، کہنے لگے
بیٹا جب میں پاکستان کے موجودہ حالات دیکھتا ہوں کہ بے حیائی عام ہو رہی ہے اور مرد و خواتین کے اندر جو پردہ داری تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور یہ بے حیائی کے سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بیٹا مجھے دکھ ہوتا ہے ایک بات، کس بات پر؟ کہنے لگے بیٹا جب پاکستان بن رہا تھا نا، میں نے اپنی آنکھوں سے بندے دیکھا ہے، ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا سکھوں اور ہندوؤں نے ہمارے محلے میں ہلہ بول دیا، حملہ کر دیا، تمام مسلمانوں کے گھروں میں جا جا کر جوان بچیوں کی عزتوں کو انہوں نے لوٹا، مردوں کو اپنے ہاتھوں سے جانوروں کی طرح ذبح کیا۔ بیٹا میں اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ گھر میں رہتا تھا، میری بیوی فوت ہو چکی تھی، میں ایک بیٹی تھی میری، میں رہتا تھا، اپنی جوان سالہ میری بچی تھی، میں اس کے ساتھ گھر میں رہتا تھا۔ جب پتا چلا کہ ہندوؤں نے حملہ کر دیا ہے، میں نے اپنی بچی سے کہا بیٹا 2 آپشنیں ہمارے سامنے ہیں، یہ حقیقی واقعہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے، بابا جی نے خود سنایا۔ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیا سے کہا، میں نے کہا بیٹا 2 آپشنیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم یہیں پر اسی طرح بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر میں یہ ہندو یہ سکھ حملہ کرتے ہوئے ہمارے گھر میں آئیں گے، مجھے مار ڈالیں گے، تیری عزت لوٹ لیں گے، تیری عزت چلی جائے گی۔ ایک آپشن یہ کہ ہم اسی طرح بیٹھے رہیں، دوسری آپشن یہ ہے بیٹا کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اس جلتے ہوئے تندور میں ڈال دوں، تیری جان چلی جائے گی لیکن تیری عزت بچ جائے گی۔ بابا جی روتے ہوئے چیخ و پکار کرتے ہوئے کہنے لگے بیٹا کیا حال سمجھتے ہو تم اس باپ کا جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی گردن پر چھری چلائی تھی اور اس کی عزت بچانے کے لیے؟ یہ جائز ہے ناجائز ہے ایک الگ بحث ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن عبرت کا مقام ہے ہمارے بزرگوں نے پاکستان بناتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے جب اپنی بچیوں کی عزت بچانے کے لیے ان کو قتل کیا تھا۔ آج اسی پاکستان میں یہی نوجوان بچی کہے کہ مجھے آزادی چاہیے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو نیلام کرنا چاہتی ہوں، کیا ان کو دکھ نہیں ہوگا؟ میرے عزیزوں ان باتوں کو سوچنا پڑے گا ہمیں، باتیں بہت دور نکل گئی، میں جو عرض کر رہا تھا لباس پر بات بہت لمبی چلی گئی۔ ہمیں لباس پہننے کے جو اصول و ضوابط قرآن و سنت نے دی ہیں، عورتیں مردوں کی مشابہت والا لباس نہیں پہن سکتی، مرد عورتوں کی مشابہت والا لباس نہیں پہن سکتے، اسی طرح غیر مسلم کی مشابہت والا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ جو لباس غیر مسلموں کا شعار بن چکا ہو، جو لباس غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہو چکا ہو، اس لباس کو پہننا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ آخری مسئلہ اس حوالے سے سن لیجئے، علماء نے لکھا ہے جو فاحشہ عورتوں جیسا لباس ہو، جو فاحشہ آج کی زبان میں اداکارہ، گلوکارہ، فنکارہ، ماڈل گرل، ان کے جو مخصوص لباس ہیں ان لباسوں کو پہننا، ان جیسا فیشن کرنا مسلمان بچیوں اور عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ میں نے مسئلہ عرض کر دیا ہے، اس کی تحقیق خود کیجئے، اس پر عمل کرنا آپ حضرات کا، آپ کی خواتین کا کام ہے۔ اللہ ہمیں ان لباس کی جو پابندیاں بتائے گی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ لکھ بھیجیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں ان تفصیلات کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف آخر میں حقوق کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں۔ یاد رکھیے قرآن و سنت نے ہمارے ذمے کچھ حقوق لگائے ہیں، قرآن و سنت نے کچھ حقوق ہمارے ذمے لگائے ہیں، جن میں سب سے پہلے حقوق اپنی جان کے ہیں، اپنے آپ کے کچھ حقوق ہیں جو ہمارے ذمے میں لازم ہیں۔ اپنے آپ کے کچھ حقوق ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ترمذی شریف کی غالباً روایت ہے، فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، جوانی اگر موجود ہے، اللہ نے جوانی دی ہے تو اس کو عبادت میں لگاؤ، بڑھاپا آ جائے گا پھر عبادت نہیں کر سکو گے، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت والے زمانے کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، عبادت میں لگا دو، غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کے زمانے کو غنیمت سمجھتے ہوئے فقیری آنے سے پہلے اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں لگا دو، اور فرمایا کہ اپنی بے فکری کے لمحات کو مشغولیت آنے سے پہلے مشغول ہو جانے سے پہلے جو فرصت کے لمحات ہیں اسے غنیمت سمجھتے ہوئے نیکی کے کاموں میں لگا لو، حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے نیکی کے کاموں میں لگا لو۔ یہ بنیادی حقوق ہیں جو
ایک نفس کے انسان کے اپنے اوپر آتے ہیں۔ وہ کون سے؟ بیمار ہو جائے تو دوائی دارو کا اہتمام کیا جائے، آنکھ کا حق ہے کہ اس کو بد نظری سے بچایا جائے، زبان کا حق ہے اسے غلط بول سے بچایا جائے، کان کا حق ہے اس کان کو غلط سننے سے بچایا جائے۔ میں نے عرض کیا شاید پہلے بھی کسی موقع پر، ہمارے ایک بزرگ وہ توبہ طائب ہوئے، بعد میں کہنے لگے کہ جب میں جہالت کی زندگی گزار رہا تھا تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک ٹریننگ کے لیے جاپان جانا پڑا۔ ہم وہاں تھے جاپان میں، ہر جاپان کے ٹریننگ سیشن کے دنوں میں عصر کے بعد ہم گھر سے باہر پارک میں جاتے تھے چہل قدمی کرنے کے لیے، مشی الاقدام جسے عربی میں کہا جاتا ہے، واک کرنے کے لیے جاتے تھے۔ کہتے ہیں واک کرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں غیر محرم عورتیں بھی آتی تھی، ہماری نظر بھی پڑ جاتی تھی۔ ایک دن میں واک کر کے آیا، سو گیا تو خواب میں مجھے بھانجے کی زیارت ہوئی جو فوت ہو چکا تھا، میرا بھتیجا تھا، وہ فوت ہو چکا، تو وہ مجھے خواب میں آیا، مجھے آ کر کہنے لگا چچا جان جو آپ عصر کے بعد واک کے لیے جاتے ہیں نا، واک تو کیا کریں لیکن اس غیر محرموں والے ماحول میں جا کر نہ کیا کریں۔ آپ واک نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ صحت خراب ہو جائے گی بس۔ لیکن جو آپ واک کرنے کے لیے جاتے ہیں، صحت تو آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن آپ کی روحانی موت ہو جاتی ہے، آپ روحانی طور پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگلی عجیب بات اس نے کہی، کہنے لگا چچا جان وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، جو آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا بند نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، مرنے کے بعد ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخوں کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں گھسیڑا جائے گا۔ وہ نوجوان خواب میں آ کر کہنے لگا چچا جان دنیا میں تو ہم سنتے تھے، یہاں آخرت میں آ کر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، جو دنیا میں بد نظری سے عورتیں اور مرد باز نہیں آتے تھے، عورتیں غیر محرم کو دیکھتی تھی، مرد غیر محرم عورتوں کو دیکھتے تھے، ان لوگوں، ان مردوں عورتوں کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے گھسیڑا جا رہا۔ حدیث میں آتا ہے جو عورت اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جو مرد غیر محرم عورتوں کو دیکھتا پھرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بددعا دے رہے۔ بہرحال یہ انسان کے اپنے حق ہے انسان کے اوپر۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھ پر تیری آنکھ کا حق ہے، تجھ پر تیرے بدن کا حق ہے، تجھ پر تیری جوانی کا بھی حق ہے۔ جوانی کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہاں گزاری تھی، بڑھاپا کہاں گزارا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، علم کہاں سے حاصل کیا تھا، اس پر عمل کتنا کیا تھا۔ یہ انسان کے اپنی جان پر اپنے حقوق ہیں۔ اس کے علاوہ والدین کے حقوق ہیں۔ میں صرف ایک لسٹ گنوا دیتا ہوں، والدین کے حقوق کون کون سے ہیں، والدین کے کون کون سے حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ نمبر 1 والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نمبر 2 والدین کا شکر گزار رہنا، نمبر 3 والدین کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ اس ایک ایک حق پر قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، میں تفصیل نہیں عرض کر رہا، صرف حقوق کی ایک فہرست بتا رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں آ جائے کون کون سے کام والدین کے ہمارے ذمے ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا شکر گزار رہنا، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، ان کی خدمت کرنا، ادب اور احترام سے ان کے ساتھ پیش آنا، عاجزی اور انکساری سے پیش آنا، والدین سے محبت کرنا، دل و جان سے ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، اپنے مال کا اصل مالک والدین کو سمجھنا، دل کھول کر ان پر خرچ کرنا، والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے برابر دعا کرتے رہنا، ماں کی خدمت کا خاص طور پر خیال رکھنا، حتیٰ کہ جو رضاعی ماں ہے جس نے صرف دودھ پلایا ہے اس ماں کے بھی حدیث میں آتا ہے وہی حق ہے جو سگی ماں کے ہیں۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا، کیسے؟ ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے رہنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرنا، ان کے ذمہ اگر کوئی قرض تھا تو ان کی وفات کے بعد وہ ادا کرنا، ان کے دوستوں سے، ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، یہ بھی مرنے کے بعد والدین کے یہ حق ہیں۔ یہاں ایک ضمناً چھوٹا سا مسئلہ عرض کر دوں، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی والدین اگر کہہ دے بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دینی چاہیے۔ جو لوگ والدین کے حقوق کو جب بیان کرتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی ضمن اتنا بڑا حق ہے کہ اگر والدین بیوی کو طلاق دینے کا کہے تو وہ بھی دے دیں۔ یہ پورا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ پورا مسئلہ نہیں ہے، ادھورا مسئلہ ہے۔ پورا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک طرف والدین کا حق ہے، اگر آپ نکاح کر کے بیوی کو لائے ہیں تو اس کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے، والدین کا حق اپنی جگہ ہے، لیکن والدین کے حقوق کی ساری فہرست میں نے گنوا دی، تفصیل کا وقت نہیں۔ ایک اصول یاد رکھیے، والدین کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہو۔
مثلا والدین کہتے ہیں داڑھی کٹوا دے، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہے پردہ نہ کیا کرے، اس بات کو والدہ کو نہیں مانا جائے گا۔ والدہ سے اچھا جب نہیں مانا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے سے بدتمیزی شروع کر دی جائے، یہ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اگر والدین تمہیں شرک کرنے کا حکم دے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لَا تُطِعْهُمَا، شرک والی بات کو نہیں ماننا لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک پھر بھی کرنا۔ تو اچھا سلوک اپنی جگہ کرنا ہے لیکن ان کی ایسی باتوں کو نہیں مانا جائے گا والدین کی یا کسی بھی بڑے کی جس میں اللہ رسول کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ تو اگر والدین طلاق دینے کا حکم دے رہے ہیں بیوی کو تو لازمی بات ہے یہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ بیوی کو طلاق دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار کی، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق دینا ہے۔ ہاں اگر والدین کسی واقعی شرعی عذر شرعی وجہ کی بنا پر آپ کو کہہ رہے کہ یہ بیوی آپ کی یہ بیوی ہے یہ اچھی نہیں ہے، یہ بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہے، یہ زنا ہے، یہ فلاں کام کرتی ہے، واقعی کوئی شرعی عذر ہے شرعی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ طلاق دینے کا کہہ رہے ہیں، پھر علماء سے آ کر مسئلہ پوچھ کر اگر وہ کہیں کہ واقعی صورت میں طلاق دے دینی چاہیے پھر بات مان لینی چاہیے۔ بہرحال اس میں تفصیل تھی جو میں نے عرض کر دی۔ اب آخر میں میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، یہ بڑا تفصیلی عنوان ہے، اس پر بھی میں تفصیل سے بھی گفتگو نہیں کر سکتا وقت کی قلت کی بنا پر، ورنہ اس پر بات ہونی چاہیے۔ شوہر پر بیوی کے حقوق، شوہر کے ذمے شوہر صاحبان کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس عنوان پر انشاءاللہ بیویاں خوش ہو جائیں گی، اگر جو شوہر کے ماتھے پر پڑ جائیں گے بیویاں خوش ہو جائیں گی، اگلے عنوان پر آپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ زندگی گزارنا، ہمیشہ کوشش کرنا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 2 جہاں تک ہو سکے بیوی سے خوش گمان رہنا، اچھا گمان، بد گمانی، شک کرنا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مردوں کی، بات پر بیوی پہ شک کرتے ہیں، فلانے کے ساتھ فلانا یہ موبائل دے دیا پھر شک پہ شک ہو رہا ہے، اچھی بات نہیں ہے، بیوی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ نمبر 3 بیوی کے ہر کام پر عفو و درگزر کرنا، دنیا کے معاملات میں نرمی کرنا، عفو و درگزر کرنا، اس کی سرکشیوں اس کی کوتاہیوں اس کی نافرمانی پر چشم پوشی کرنا، اس سے درگزر کرنا، بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا، بد زبانی نہ کرنا، بیوی کی طرف سے اگر تکلیف پہنچے صبر کرنا، بیوی کی طرف سے تکلیف پہنچے صبر کرنا، یہ بہت اہم بات ہے اور اس پر بڑی تفصیلات ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، ہمارے ایک بزرگ گزرے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت کا ایک دفعہ مرید، حضرت اتنی نازک طبیعت کے تھے، ایک دفعہ کسی کے یہاں مہمان چلے گئے، اگلے دن جب صبح رات وہیں قیام کیے، جب صبح بیدار ہوئے نا تو میزبان نے دیکھا حضرت کی آنکھوں میں سرخ ڈورے، جیسے پوری رات سو ہی نہیں سکے۔ تو اس میزبان نے کہا حضرت کو گستاخی ہوگی، اب سو نہیں سکے، معذرت چاہتا ہوں، کیا ہوا؟ فرمانے لگے قدرتاً کچھ لوگوں کی طبیعت اتنی نازک ہوتی ہے، کہنے لگے بھئی اصل میں نا میری طبیعت ایسی ہے کہ مجھے کوئی کام خراب ہوا ہوا نظر آ جائے نا تو مجھے پھر نیند نہیں آتی، یہ جو آپ کی رضائی ہے نا اس کے اندر سلائیاں ٹیڑھی لگی ہوئی تھی، مجھے پوری رات یہی مسئلہ رہا، میں صحیح طرح سو نہیں سکا، اتنے نازک مزاج بزرگ۔ ایک مرتبہ بادشاہ ان کی خدمت میں آیا تو حضرت نے اس کو کہا جی پانی پلاؤ، وہ گڑھے میں سے پانی لے کر آئے، حضرت کو پلایا، واپس جا کر گلاس ذرا ٹیڑھا رکھ دیا۔ بادشاہ ملاقات کر کے واپس جانے لگا، کہنے لگا حضرت اور کوئی خدمت؟ فرمانے لگے ایک خدمت تو نے کہا تھا تو نے وہی صحیح نہیں کی، وہ تو نے جناب وہ گلاس ٹیڑھا رکھا ہے، اس وقت سے میرے سر میں درد ہو۔ اتنا نازک مزاج بنتا، اندازہ لگائے بیوی اللہ کی شان کتنی عجیب ملی۔ ایک مرتبہ ان کا مرید ان کے گھر گیا، دروازہ بجایا، اپنے شیخ کے بارے میں پوچھا کہ وہ میرے حضرت کہاں؟ بیوی نے آگے سے 2-4 نا بری باتیں کہی، وڈا ہوئے گا شیخ، تو شیخ بنایا پھرنا ہے، میں نے نہیں پتا جنگل چ ہونا ہے، ایسی باتیں بیوی نے کہی اپنے شوہر کی۔ بیوی ہوتی ہے پر بے تکلفی ہوتی ہے، اس بیچارے نے یہ باتیں کہہ دی۔ اب اندازہ لگائے اتنا نازک مزاج بنتا ہے اور بیوی کتنی کڑوی کسیلی سنانے والی۔ اب یہ مرید پتہ چلا حضرت جنگل میں چلا گیا، وہاں جا کے دیکھا حضرت کی کرامت تھی، اللہ والوں سے کرامتیں صادر ہو جاتی ہیں۔ جنگل کے بادشاہ شیر کو سواری بنایا ہوا، حضرت اس کے اوپر سواری کرتے ہوئے جنگل سے باہر آ رہا، اللہ اکبر۔ وہ مرید حیران تھا، کہنے لگا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک طرف اتنا نازک مزاج اور بیوی اتنی کڑوی کسیلی سنانے والی، بیوی پر کنٹرول نہیں ہے، اس کو آپ طلاق بھی نہیں دے رہے، اس کی ساری جلی کٹی سنتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، اور جنگل کے بادشاہ کے آپ کی سواری اللہ نے بنایا۔ حضرت نے فرمایا میرے مرید یاد رکھ، اللہ نے جتنا مقام اور مرتبہ، جتنی بزرگی، جتنا کرامتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، سب کی سب صرف اس لیے کہ بیوی کی جلی کٹی باتوں پر میں صبر کرتا ہوں۔
اللہ اتنی بڑی بزرگی عطا کرے گا، آپ یہ صبر فرمائیں انشاءاللہ بڑے بزرگ بن جائیں گے۔ تو اس سے مرید نے پوچھا حضرت آپ طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ حضرت نے فرمایا صرف اس لیے طلاق نہیں دیتا، اس بیچاری کی بد زبانی کی وجہ سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کا گھر کہیں اور نہیں بسے گا، کسی اور خامد کے پاس جائے گی، وہ اسے برداشت نہیں کرے گا، اللہ کے لیے میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے دنیا میں اتنی بڑی بزرگی دی۔ تو بیوی کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنا، اس صبر پر بھی اللہ بزرگی عطا فرماتے ہیں۔ بیوی کا حق بنتا ہے اس سے درگزر کیا جائے، وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اکثر والد صاحب فرماتے ہیں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی، یہ سیدھی نہیں ہوگی۔ بعض ایسی عادتیں ہوتی ہیں، مزاج کا فرق آ جاتا ہے، اس کو برداشت کرنے کا حکم ہے، اس کو سختی سے اپنے، کچھ لوگ کہتے ہیں میں پہلی رات کو ہی میں نے اس کو اپنا مزاج بتا دیا، اسی مزاج پر وہ اللہ کے بندے یہ تمہیں کس نے کہا؟ گھر اصولوں پر نہیں چلتے، یاد رکھیں میرا اصول یہ ہے، میں فوجی ہوں، میں تھانے دار ہوں، میرا اصول، تیرا اصول کیا ہے وہ تیرے تھانے میں ہوگا۔ اس لیے ہمارے مشائخ بڑی خوبصورت نصیحت فرماتے تھے، نصیحت پلے باندھ کر جائیے گا، فرماتے تھے دنیا میں آپ کا جو بھی اسٹیٹس ہے، حتیٰ کہ اپنے اوپر بات لے آتا ہوں، آپ مفتی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ اچھے قاری ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ فلاں علامہ صاحب ہیں، آپ فلاں مولانا صاحب ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، یہ سارے آپ کے اسٹیٹس اور عہدے گھر کی دہلیز سے باہر ہونے چاہیے۔ گھر میں یا آپ اپنی بیوی کے شوہر بن کے داخل ہو، یا بچوں کے باپ بن کے داخل ہو، یا بہنوں کے بھائی بن کے داخل ہو، یا اپنی ماں کے بیٹے بن کے داخل ہو، وہاں آپ کا مفتی ہونا، عالم ہونا، قاری ہونا، حافظ ہونا، علامہ ہونا، ڈاکٹر ہونا، اس سے گھر نہیں بنتے۔ یہ اصول ہے، اس کو پلے باندھ کر جائیے، انشاءاللہ گھر کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے بہترین اصول ہے گھر میں دنیا کے معاملات میں غصہ نہ کرنا۔ دنیا کے، میں نے جب غصے کا عنوان تفصیلاً بتایا تھا، میں نے کہا تھا ایک اچھا غصہ ایک برا غصہ۔ جو اچھے والا غصہ ہے وہ دین کے معاملات میں آنا چاہیے، وہ ہمیں نہیں آتا۔ تو بیوی اگر دنیا کے معاملات میں کوئی گڑبڑ کر درگزر کرے، ہاں دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے، اور نماز نہیں پڑھی اس کی فکر آپ نے ضرور کرنی، وہ پردہ نہیں کر رہی، بے حیائی کرتی اس کی فکر، اس پر سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ دنیا کے معاملات میں غصہ نہ کرنا، پوری فراخ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا، تنگی نہ کرنا، بیوی کو دینی احکام اور تہذیب سکھانا بیوی کا حق ہے۔ یہ آخری حق کو سمجھ لیجئے، بیوی کا حق ہے کہ بیوی کی دینداری کی فکر کی جائے۔ آج ہم بیویوں کی باقی سارے حقوق ادا کرتے ہیں، بڑے بڑے دیندار لوگ بھی، لیکن یہ حق ہمیں بھول جاتے ہیں کہ بیوی کو دین سکھانا بھی بیوی کا حق ہے۔ اول تو یہ تھا کہ ماں باپ اس کو دین سکھاتے، لیکن اگر ماں باپ نے دین نہیں سکھایا، وہ آپ کے گھر میں آ گئی، آپ پر لازم ہے اب اس کو ایسے ماحول میں لے کر جائیں جہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کئی بیویاں ہوں تو سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا۔ ایک سے زائد شادی جائز ہے، کوئی منع ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ انصاف اور عدل کی شرط کے ساتھ خاص ہے۔ ایک اور مسئلہ خواتین بالخصوص اسے پلے باندھ کر جائیں، دوسری شادی کو برا سمجھنا، دوسری شادی کو ناجائز سمجھنا، دوسری شادی کرنے والے کو حقارت یا بری نظر سے دیکھنا، اس بنیاد پر کہ اس نے دوسری شادی کیوں کی ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا کرنے والا، ایسا سمجھنے سوچنے والی کا ایمان خطرے میں۔ یہ بہت بڑا فتویٰ میں نے عرض کی ہے، اس پر آج تک شاید آپ نے غور نہ کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری تیسری چوتھی شادی کی اجازت خالق نے قرآن میں دی، اور آپ یہ بات عقائد کے شروع میں سمجھ چکے۔ قرآن و سنت کے بیان کردہ ایک کسی مسئلے کو جھٹلانا، اس کو برا سمجھنا، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس سے بندے کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بیوی دوسری شادی کو برا سمجھ، ایک ہے بیوی سے برداشت نہیں ہو رہا، پہلی بیوی سے، اس کے اندر بھی عموماً مرد حضرات کا قصور ہوتا ہے کہ وہ عدل و انصاف کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے بیویاں بیچاری پھر بعد میں پستی چلی جاتی ہیں، اور معاشرے میں اس کے اندر جو ہے نا وہ برائیاں پھر سامنے آتی ہیں، اس لیے اس کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے بس اوقات۔ لیکن بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ دوسری تیسری شادی کرنا جائز ہے، اور اس کو برا سمجھنا یہ غلط بات ہے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں اگر مرد دونوں میں برابری نہیں کر رہا، آپس میں عدل و انصاف کا سلوک نہیں کر رہا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کی دو بیویاں ہوں وہ عدل و انصاف سے کام نہ لیتا ہو، قیامت میں ایسے آئے گا جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا۔ تو جو کرنا چاہے وہ سوچ سمجھ کے کرے کہ میں انصاف کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اور اس پر پھر مزید تفصیلات آپ نے سننی ہو تو مفتی طارق مسعود صاحب کو سنیں۔ اچھا جی، اس پر جو ہے نا متفرق مسائل اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ ذرا خواتین توجہ سے اس بات کو سنیں، 28 حقوق ہیں۔
اچھی بیوی کی نا ایک حدیث میں 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور عورتوں کو اس پر بھی خوش ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ بس یہ حدیث عرض کر کے تھوڑے سے حقوق بتا کے بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا، تقوی کے بعد اللہ جل جلالہ نے مومن بندے کو جو سب سے زیادہ قیمتی نعمت عطا فرمائی، تقوی کے بعد سب سے زیادہ بڑی قیمتی نعمت مومن کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، المرأۃ الصالحۃ، صالحہ بیوی، نیک بیوی، نیک بیوی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی صفات بیان کی، عورتیں یہ 4 باتیں تو پلے باندھ کر جائیں۔ فرمایا 4 نشانیاں ہیں نیک بیوی بننے کے لیے۔ نمبر 1، ان امرہا اطاعتہ، شوہر جس کام کا حکم دے فوراً بجا لائے، ماتھے پر بل لائے بغیر۔ تامو میں ہی لبیاں سارے کام سسرال دے میں ہی کرنے نے، فلانا کام بھی میرے ذمہ ہی ہے، یہ باتیں نہیں، یہ باتیں نہیں، فوراً بات کو ماننا۔ نیک بیوی کی پہلی صفت، ادھر شوہر کہے فور اس کے اشارے پر چلنا۔ نمبر 2، دوسری، ان نظر الیہا سرتہ، اس پر بڑا مشکل عمل کرنا بیویوں کے لیے۔ جب شوہر بیوی کو دیکھے، بیوی اسے خوش کر دے، منہ بسور کرنا رکھے اور ماسی بن کے نہ رہے گھر میں، میک اپ اپنے شوہر کے لیے خوب کرے، جتنا کر سکتی ہے کرے، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ کچھ اس میں قیودات ہیں، وہ پھر کبھی اپنے شوہر کے لیے خوب بنے صبرے، جو مرضی کرے، کوئی اس میں کو جانا وہ زیادہ مسائل نہیں ہیں، چھوٹے موٹے کچھ پابندیاں وہ عرض کروں گا پھر کبھی۔ تو دوسری بات فرمائی، شوہر دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے، اتنا تیار ہو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، مغرب کے بعد جو عورت چاہتی ہے مجھے اپنا خامن سے سکون ملے، روزانہ مغرب کے بعد یا زیادہ سے زیادہ عشاء کے بعد روزانہ میک اپ کرے۔ جی ہاں، شادی شدہ عورت کے لیے اچھی بات یہ ہے روزانہ عشاء کی نماز میک اپ کر کے پڑھے، یا عشاء کی نماز کے بعد میک اپ کرے، اور اپنے بچوں کے سلانے کا پہلے اہتمام کرے، اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرے، خوشبو کا خاص اہتمام کرے، منہ کی اسمیل کو زائل کرے۔ یہ باتیں ہیں جس سے گھر کی ازدواجی زندگی بنتی ہے، آج کی بیوی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ بہرحال دوسری فرمایا کہ جو بیوی ایسی اچھی ہوتی ہے کہ شوہر دیکھے تو اس کو خوش کر دے۔ نمبر 3 فرمایا، ان اقسم علیہا ابرتہ، اگر شوہر کسی ایسے کام پر قسم کھا لے جس کا سر انجام دینا بیوی کے ذمے ہو، تو بیوی اس کام کو اپنے شوہر کی قسم کو پورا کر دے۔ مثلا شوہر صاحب کہتے ہیں آج اللہ کی قسم آج آپ نا میری امی کے گھر جائیں گے، بیوی کہتی ہے میں اپنی امی کے گھر جانے کے لیے تو تیار ہوں، ساس صاحبہ کے گھر کے لیے نہیں۔ فرمایا جو شوہر اگر ایسی کوئی قسم کھا لے جو بیوی کے ذمے ہے کام، تو اس قسم کو پورا کر دے، یہ اچھی عورت کی نشانی ہے۔ چوتھی اور آخری نشانی فرمائی، ان غاب عنہا نصحته فی مالہ فی عرضها و مالہ، فرمایا اگر شوہر موجود نہیں ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ ایسا نہ ہو شوہر کے گھر کا مال اٹھا کے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کا گھر بھرنا شروع کر دے۔ اکثر بعض بیویوں کی یہ بھی عادت دیکھی گئی، شوہر مالدار گھرانے میں شادی ہو گئی عورت کی، اب شوہر کا مال اٹھا کے اپنے ماں باپ کے گھر میں بھیج رہی ہے، شوہر کی چیزیں اٹھا کے اپنے بہن بھائیوں کو نواز رہی ہے، اپنے رشتہ داروں کو دے رہی ہے۔ یہ ناجائز اور حرام اور خیانت ہے، جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ نیک بیوی کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب بیویوں کے ذمے شوہروں کے کیا حقوق ہیں، ذرا بیویاں کان لگا کر سنیں۔ نمبر 1، نہایت خوش دلی کے ساتھ شوہر کی ہر بات کو ماننا، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا، شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے قول، فعل اور ہر انداز سے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، اپنے شوہر سے محبت کرنا، اور جو مرد اس کے ساتھ رہتا ہے رفاقت، اپنے شوہر کی رفاقت کی قدر کرنا، شوہر کا احسان ماننا۔ اور جن عورتوں کی شادی ہونے کے بعد اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، ان سے پوچھیں شوہروں کی قدر کیا ہے، شوہر کے ہونے سے کتنے فوائد ہیں جو اللہ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ شوہر کے احسانات کو ماننا، کہ شوہر کی قدردانی کرنا۔ بلکہ ہمارے بزرگ تو دونوں کو کہتے تھے کہ حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بات تو تھوڑی سی شرم کے بچے بھی بیٹھے لیکن عرض کر دیتا ہوں میاں بیوی کے اچھے سلوک کے لیے، ہم حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر گھر کی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو نا تو روزانہ عشاء کے بعد تنہائی میں اپنی بیوی کو 5 دفعہ نہیں، یہ 5 جملے کہنے ہیں، آپ میری محبوبہ ہیں، آپ میری گڑیا ہیں، آپ میری
میری رانی ہیں، آپ میری شہزادی ہیں، آپ میری، جو جملے آپ اچھے لا سکتے ہیں اپنی بیوی کو یہ جملے کہنے، اور بیوی اس سے ملتے جلتے جملے اپنے شوہر کو کہے گی، اس سے دیکھیں کتنی محبت بڑھتی ہے۔ آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، باہر کی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی گھر میں سکون نہیں مل رہا۔ بہرحال اپنے شوہر کا احسان ماننا، شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرنا، احسان نہ جتانا کہ میں نے شوہر کی خدمت کر کے کوئی اس پر احسان کی ہے۔ آج عورتوں کو یہ مسئلہ بڑا پکا یاد ہوتا ہے، میرے ذمہ کوئی حق نہیں ہے، ساس سسر کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اور شوہر کا کپڑے دھونا بھی میرا حق نہیں ہے، شوہر کے بچوں کو پالنا بھی میرا حق نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیں شوہر کے ذمہ بھی لازم نہیں ہے کہ آپ کو لے کر شاپنگ پہ جائیں، شوہر کے ذمہ صرف اتنا لازم ہے کہ سال میں 2 سوٹ دے دے، رہائش کے لیے 1 کمرہ دے دے، 2 وقت کا کھانا دے دے، بس۔ یہ جو اتنے نخرے کو اٹھاتا ہے شوہر، پھر اس کے ذمہ بھی لازم نہیں ہے۔ سارے مسئلوں کو سمجھنا چاہیے، اگر وہ احسان کر رہے ہیں اس کے احسان کو مانے، آپ احسان کر رہی ہیں تو شوہر آپ کے احسان کو مانے۔ شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرنا، احسان نہ جتانا، شوہر کے گھر بار اور مال و اسباب کی حفاظت کرنا، طریقے کا، صفائی ستھرائی کا، اپنی آرائش اور زیبائش کا پورا اہتمام کرنا، کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت بنانا۔ کام بکھرے ہوئے ہیں، شوہر صاحب وہاں سے تھکے ہوئے آئے ہیں، پلیٹیں بکھری ہوئی ہیں، گندی مندی چیزیں پڑی ہیں، کپڑے پڑے ہیں، کہاں سے اس کو سکون ملے گا؟ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، چیزوں کو ترتیب سے رکھنے پر بھی اجر ملتا ہے، ایک ایک چیز کو عورت صحیح جگہ پر رکھتی ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ سنی سنائی باتوں کو آگے بیان نہ کرنا، خامند جب گھر سے باہر جائے دعا کے ساتھ رخصت کرنا، بد دعاؤں کے ساتھ نہیں۔ اگر شوہر نے آپ کو ناراض بھی کیا ہے تو دعا کے ساتھ اس کو رخصت کریں، بد دعائیں دیتے ہوئے نہیں۔ خامند کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا، زیب و زینت، میک اپ کرنا، رشتہ داروں کے ہاں صلہ رحمی سے ذوق شوق سے جانا اگر شوہر لے کر جائے، شوہر کو صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دینا، گھر کے اندر نماز کی، مصلی کی باقاعدہ جگہ بنانا، فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالنا، اہم باتیں نوٹ کرنے کے لیے ایک نوٹ بک گھر میں بنانا، ضرورت کی چیزوں کو سنبھال کر رکھنا، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے شوہر کی نظروں سے گر جائیں۔ بچوں کے بارے میں علیحدگی میں، تنہائی میں خامند سے مشورے کرتے رہنا، اپنی بات نہ منوانا، صرف خامند سے مشورہ کرنا بچوں کی تعلیمی، اخلاقی تربیت، روحانی تربیت کے بارے میں۔ خامند کی جنسی حاجت کو پورا کرنے میں کوئی تردد نہ کرنا، خامند کو پریشانی کے وقت تسلی دینا، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ حضور کو تسلی دی تھی۔ غلطی کو مان لینا، غلطی پر اکڑنا نہیں ہے، میں نے نہیں کیا، میری غلطی نہیں ہے، ایسے جملے، غلطی کو فوراً تسلیم کر لینا۔ شکوے شکایت لوگوں کے سامنے نہ کرنا، اپنے ماں باپ کے سامنے شوہر کی شکایت نہ ڈالنا، بجائے اس کی بجائے اللہ کے سامنے کہنے کی عادت ڈالنا۔ خامند کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ میرا حاشیہ ہے، جیسے اچھا سلوک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنا ہے۔ اپنے خالق کی نافرمانی اگر کرتی ہے پھر مخلوق کی اطاعت نہ کرنا، شوہر کی ایسی بات بیوی کے ذمہ ماننا واجب نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، یہاں بھی وہی اصول لاگو ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اگلا عنوان انشاءاللہ